الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عالمی جماعت اہل سنت کی طرف سے سالانہ سیرت کانفرنس میں آپ کے سامنے مجھ سے پہلے بھی فاضل دوستوں نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے، اور میرے بعد بھی عالم اسلام کے معروف علماء آپ سے گفتگو فرمائیں گے. تعمیل حکم کے لیے آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں. اس عنوان سے اہل سنت، سنت رسول، سنت کیا ہے، جس کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں، سنت کہتے کس کو ہیں، سنت کی حیثیت کیا ہے، دین میں سنت کا مقام کیا ہے، اس پر کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا. دعا فرمائیں اللہ رب العزت کچھ مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دین حق کی جو بات علم میں آئے، سمجھ میں آئے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی بخشے. سنت کا ویسے معنی تو ہے طریقہ، راستہ، جو کسی بھی شخصیت کا ایک زندگی کا معمول بن جائے، کوئی راستہ زندگی کا متعین ہو جائے، اس کو سنت کہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اسلام میں سنت کا لفظ جب علی الاطلاق بولا جائے گا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ مراد ہوگی. سنت، حدیث دو لفظ عام طور پہ بولے جاتے ہیں. ان میں بعض اعتبارات سے فرق بھی ہے کہ حدیث قول کو کہتے ہیں حضور نے فرمایا کیا، اور سنت عمل کو کہتے ہیں کہ حضور نے کیا کیا. جو کہا وہ حدیث ہے، جو کیا وہ سنت ہے. ایک دوسرے کی جگہ بھی بول دیتے ہیں، سنت کی جگہ حدیث، حدیث کی جگہ سنت. یہ محدثین کی اپنی اصطلاحات ہیں. میں یہاں حدیث اور سنت دونوں کو سامنے رکھ کر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سنت اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے اعمال، دین میں ان کی حیثیت کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سنت دین کی بنیاد ہے. ہم سب سے پہلے جس بات پر ایمان لاتے ہیں وہ سنت ہے. تھوڑی سی بات تلخ سی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ یہ سمجھیں. ہم ایمان کی ترتیب میں قرآن پہلے ہے اور سنت کا درجہ بعد میں ہے، لیکن ایمان کی ترتیب میں سنت پہلے ہے اور قرآن بعد میں ہے. تھوڑا سا غور کریں اس میں. اسلام کے احکام میں قرآن پہلے ہے اور سنت بعد میں ہے، لیکن ایمان کی ترتیب میں سنت پہلے ہے اور قرآن بعد میں ہے. ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک دوست فرما رہے تھے، کہتے ہیں آج کل یہ فتنہ عام ہے، کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، قرآن کافی ہے یار، قرآن پاک کے ہوتے ہوئے یہ باقی سنت حدیث وغیرہ یہ جو ہے اس کی کیا ضرورت ہے، قرآن کافی ہے.
قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس موجود ہے، عربی زبان ہم جانتے ہیں اور قرآن پاک سمجھ سکتے ہیں، بس اس سب کچھ کے باوجود اور چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ سنت اور حدیث یہ جھگڑے پیدا کرتی ہے، فرقے پیدا کرتی ہے، اختلاف پیدا کرتی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کہنے لگے کہ ایک دوست سے گفتگو ہو رہی تھی، میں کہا یار بات سنو، تھوڑا سا بات کو ہم ذرا گہرائی تک جاتے ہیں. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے، سارے اللہ کا سارا اللہ کا کلام ہے. میں نے کہا اس بات پر ثبوت کہ اللہ کا کلام ہے. ثبوت کون سی اتھارٹی ہے اس پر؟ کس نے کہا کہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ پاک نے رات کو ہمیں آ کر خواب میں ایک قرآن پاک دے دیا تھا، یا آسمان پہ لکھا ہوا دیکھا ہم نے اللہ کی طرف سے اور ہم نقل کر لیا؟ کہ جبریل علیہ السلام ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمیں کہا کہ اللہ کا کلام ہے؟ اس کا ثبوت کس نے کہا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کس نے کہا؟ کیوں جی تھوڑا آپ بھی غور کریں. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ اور کوئی ذریعہ ہمارے پاس ہے؟ اللہ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی، جبریل ہمارے پاس آئے، اور کوئی ذریعہ ہمارے پاس سورس، کوئی اور سورس؟ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے کس کے کہنے پہ مانا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم نے مان لیا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے کہا دیکھو سارا قرآن اللہ کا کلام ہے. سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سب سے چھوٹی سورت ہے، 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. میں نے کہا بالفرض بات سمجھنے سمجھانے کے لیے کہیں میرے ذمہ نہ لگا دینا کہ مولوی صاحب انکار کر گئے تھے. بالفرض میں کہتا ہوں یہ قرآن کی صورت نہیں ہے. بالفرض میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارا قرآن مانتا ہوں یہ قرآن کی صورت نہیں ہے. اس پر کیا اتھارٹی پیش کرو گے؟ کس نے کہا یہ قرآن کی صورت ہے؟ کوئی کہے گا تو میں مانوں گا. اللہ سے تو میرا براہ راست لنک کوئی نہیں ہے. سورہ کوثر قرآن پاک کی صورت ہے، یہ کس نے کہا ہے تو ہم نے مانا. کہنے لگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ قرآن کی صورت ہے، ہم نے مان لیا. میں نے کہا غور کرو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قرآن کی صورت ہے اور ہم نے مان لیا کہ یہ قرآن کی صورت ہے. حضور نے کہا یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قرآن کی صورت ہے اور ہم نے حضور کے کہنے پہ مان لیا کہ یہ قرآن کی صورت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس جملے کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ کیا ہے جی؟ ابھی سر تو ذرا بالکل حوصلے سے بات کریں کہ ہم حدیث پہ پہلے ایمان لائے یا قرآن پہ پہلے ایمان لائے؟ ایمان کس پہ لائے پہلے؟ ہم نے پہلے حضور کے کہا کو مانا تو پھر قرآن کو مانا. اگر حضور نے کہا ہے اس پر ایمان نہیں تو قرآن کے ایک حرف پر ایمان نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر اس پر ایمان نہیں تو قرآن پاک کے ایک نقطے پر ایمان نہیں. دلائل کی ترتیب میں قرآن پہلے ہے، حدیث بعد میں ہے، لیکن ایمان کی ترتیب میں حدیث پہلے ہے اور قرآن بعد میں. ایک تو یہ بات بطور عقیدے کے ذہن میں رکھیں کہ سنت رسول ہی دین کی اصل بنیاد ہے. ایمان کی، دین کی، حتیٰ کہ قرآن کی اصل بنیاد کیا ہے؟ سنت رسول. اس جملے کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے عجیب جملے سے اس بات کو بیان فرمایا ہے. بات بظاہر سننے میں بڑی تلخ سی لگتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القرآن احوج الی السنۃ من السنۃ الی القرآن. ترجمہ کر دوں؟ کہتے ہیں قرآن سنت کا محتاج ہے، سنت قرآن کی محتاج نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام شافعی کا جملہ ہے، سفیان بن عیینہ کا جملہ ہے رحمہ اللہ تعالی. ایک تابعی ہیں، ایک اتباع تابعین میں سے. القرآن احوج الی السنۃ من السنۃ الی القرآن. قرآن سنت کا زیادہ محتاج ہے، سنت قرآن کی اتنی محتاج نہیں ہے. اس کا معنی محدثین عام طور پہ کرتے ہیں کہ قرآن متن ہے اور سنت اس کی شرح ہے. متن شرح کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، اور شرح میں متن خود بخود موجود
ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پر ایمان سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے. قرآن پر ایمان نہیں بنتا ہے اور سنت پر ایمان نہ ہو. دوسری بات، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال کی بنیاد سنت ہے. کسی چیز کا حلال ہونا، کسی چیز کا حرام ہونا، کسی چیز کا اچھا ہونا، کسی چیز کا برا ہونا، اس کا مدار کس پر ہے؟ سنت پر. ظاہری حسن و خدا کسی چیز کے اچھا برا ہونے کی علامت نہیں ہے. ایک چیز مجھے اچھی لگتی ہے، آپ کو اچھی لگتی ہے، ساری دنیا کو اچھی لگتی ہے، اسلام کی نظر میں وہ اچھی نہیں ہے جب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھا نہیں کہا. ایک چیز مجھے بری نظر آتی ہے، آپ کو بری نظر آتی ہے، سارے زمانے کو بری نظر آتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے تو وہ اچھی ہے. میں اس پر ایک مثال دوں گا. نماز سے بہتر کوئی عمل دنیا میں ہے؟ ایک انسان کے اعمال میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ نماز. افضل العبادات ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی کیفیات میں، ایک مسلمان کی کیفیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کیفیت وہ ہوتی ہے جب وہ نماز کی حالت میں سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، افضل العبادات ہے. لیکن تھوڑا سا ہمیں آج کل یہ ہے نا، ایک رجحان ہے کہ تھوڑا سا عقل سے بھی سوچیں، ہم اپنے دیکھیں. ایک آدمی اپنی عقل کی بنیاد پہ سوچ رہا، کہتا ہے یار اللہ میاں نے عجیب کام کیا ہے. صبح کی نماز کا وقت سکون کا ہوتا ہے، فراغت کا ہوتا ہے، کوئی اور کام کاج اس وقت ہوتا ہے؟ صبح کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، کوئی اور زندگی کے کاموں میں کوئی اور کام ہوتا ہے انسان کو؟ نہ کاروبار، نہ کوئی اور مصروفیت، نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی مصروفیت. سارا وقت ہوتا ہے، تھوڑا سا آرام کر کے تازہ دم بھی ہوتا ہے. کتنی رکعتیں ہیں صبح کی؟ 2. فرض کتنے ہیں؟ اور ظہر کا وقت مصروفیت کا ہے، فراغت کا؟ اٹھ کے آنا پڑتا ہے کچھ دکان سے، کام سے. کتنے فرض ہیں؟ 4. بات الٹ ہو گئی. فراغت کے وقت میں زیادہ رکعتیں ہونی چاہیے تھی یا مصروفیت کے وقت میں زیادہ رکعتیں ہونی چاہیے تھی؟ سکون کے وقت میں زیادہ رکعتیں ہونی چاہیے تھی یا شور کے وقت میں زیادہ رکعتیں ہونی چاہیے تھی؟ انسان کے جسمانی راحت کے وقت زیادہ رکعتیں ہونی چاہیے تھی یا مشقت اور کام کے وقت زیادہ رکعتیں ہونی چاہیے تھی؟ ہمارے حساب سے تو بات الٹ ہو گئی. صبح کا وقت سکون کا بھی ہے، فراغت کا بھی ہے، اور جسمانی طور پہ راحت کا بھی ہے، تھکان بھی نہیں ہے. ظہر کا وقت مصروفیت کا بھی ہے، شور و غل کا بھی ہے، تھکاوٹ کا بھی ہے. اس وقت 2 رکعتیں اور 4 رکعتیں. نہیں، میں تو جو بات مجھے اچھی لگتی ہے وہ کروں گا. صبح کے وقت اٹھا ہے، پھر آج کل صبح اٹھنا تو بڑا مسئلہ ہے. صبح کے وقت اٹھا ہے، وضو کیا ہے، بڑے اطمینان سے محبت سے مسجد میں آیا ہے. مسجد میں آ کے اس نے یہ سوچ کے بڑی خلوص نیت سے بڑے اچھے ارادے کے ساتھ کہ میں تو فارغ ہوں، کوئی کام نہیں ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے، بس تازہ دم ہوں اور بڑی فرصت ہے، بڑا ذہنی توجہ ہے، میں تو 4 رکعت پڑھوں گا. 4 رکعت نماز فرض فجر، اللہ اکبر. اس نے 4 رکعت نماز پڑھی اس جذبے کے ساتھ کہ سکون کا وقت ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے، بڑے توجہ، اس وقت بڑا خشوع خضوع ہے، اللہ کی طرف دھیان بہت زیادہ ہے، ادھر سے کوئی مصروفیت نہیں ہے، کوئی دھیان بٹانے والا نہیں ہے، میں تو 4 رکعت فرض پڑھوں گا. اس نے 4 رکعت فرض بڑے خلوص اور بڑے نیک ارادے کے ساتھ صبح کے وقت 4 رکعت کی نیت کر کے 4 فرض پڑھ لیے. نماز نیکی کا کام ہے یا گناہ کا؟ اس نے نیکی کی ہے کہ گناہ کیا ہے؟ کیا گناہ کیا اس نے؟ 2 رکعتیں زیادہ پڑھی ہیں، 4 سجدے کیے ہیں زیادہ. سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے، کم از کم 12 مرتبہ تو کہا ہوگا. 2 رکوع زیادہ کیے ہیں، کم از کم 6 دفعہ سبحان ربی العظیم زیادہ کہا اس نے. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اور ربنا لک الحمد. ان کاموں کے سوا اور بھی کوئی کام کیا اس نے؟ یہ کام نیکی کے ہیں گناہ کے ہیں؟ کس نے کیا ہے؟ کیوں؟ سوچیں. نماز بہت اچھا عمل ہے، سجدے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے.
لیکن اگر سجدے پہ سنت رسول کی مہر نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں ہے، گناہ ہے۔ سبحان ربی العظیم کہنا، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، ربنا لک الحمد کہنا، اللہ اکبر کہنا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، نماز کے اعمال انسان کے اعمال میں سب سے بہترین اعمال ہیں، لیکن ان سب سے بہترین اعمال پر بھی اگر سنت رسول کی مہر نہیں ہے تو وہ نیکی کے کام نہیں ہے، گناہ کے کام ہے۔ دوسری طرف دیکھ لیجیے، اکڑ کے چلنا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پہ اکڑ کے مت چل، تو زمین پہ اکڑ کے چلنے سے گردن اکڑائے گا، پاؤں زور زور سے مارے گا، نہ تو گردن اکڑانے سے تو پہاڑ کی بلندی کو پہنچتا ہے، نہ پاؤں زور سے مارنے سے زمین پھٹتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ٹھکاتا ہے۔ قرآن پاک اس کو تعبیر کر رہا ہے کہ گردن اکڑانے سے پہاڑ جتنا انترو ہو جائے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، وَلَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، زور زور سے پاؤں مارنے سے زمین نہیں پڑتی، کیوں سکھاتا اپنے آپ کو؟ زمین پہ اکڑ کے مت چل۔ اکڑ کے چلنا تبختر، زمین پہ پاؤں مار مار کے لوگوں کو دکھا کے چلنا کہ میں طاقت والا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کی قسم شمار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الکبریا، حدیث قدسی ہے، الکبریا اور ردائی من نازعنی قاسمتہ، فرمایا بڑائی میری چادر ہے، خود کو بڑا کہنا صرف اس بڑے کا حق ہے۔ تو دوسرا کہیں کیوں؟ کسی کی ذاتی بڑائی ہو تو بڑائی کس پہ کرے گا؟ دولت پر، اپنی ہے۔ جسمانی قوت پہ کرے گا، اپنی مرضی سے لی ہے، اس پہ کنٹرول ہے، اس کو اقتدار پہ کرے گا۔ کس چیز، کون سی چیز ذاتی ہے، کس پہ کنٹرول ہے انسان، کس پہ بڑائی کرے گا؟ بڑائی کا حق اس کو ہے جس کی ذاتی ہے، جس کے کنٹرول میں ہے، جس کی کوئی خوبی نہ اس کے اپنی مرضی سے لی، نہ اپنی مرضی سے رکھ سکتا ہے، نہ کنٹرول کر سکتا ہے، وہ کیا بڑائی کرے گا؟ فرمایا بڑائی میری چادر ہے، جس نے میری چادر پہ ہاتھ ڈالا تو اس کا رکھ دوں گا۔ اکڑنا گناہ ہے، برا کام ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد جب 1500 صحابہ کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے، عمرۃ القضاء کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، ارد گرد کفر کا ماحول ہے، شرک کا ماحول ہے۔ اب صحابہ کرام کو 7 سال کے بعد مکہ حاضری کی توفیق ہوئی ہے، موقع ملا ہے، چادریں باندھی ہوئی ہیں، گردنیں جھکائی ہوئی ہیں، جسم ڈھیلے چھوڑے ہوئے ہیں، خدا کے گھر کا طواف کرے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ یہ عاجزی کس کے سامنے تھی؟ اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر میں۔ تو اس گرد کے کفر کے ماحول میں دیکھا ہو، یہ تو رہ گئے وہاں نہ تو محمد یسرف کی آب و ہوا محمد کے ساتھیوں کو راس نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈھیلے پڑ گئے، ان میں تر نہیں رہی۔ ارد گرد کے ماحول میں صحابہ کی عاجزی کو، عاجزی اللہ کے سامنے تھی، اللہ کے گھر میں تھی، ارد گرد کے کفر کے ماحول میں کیا سمجھا کہ ڈھیلے پڑ گئے، یسرف کی آب و ہوا راس نہیں آئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ہمارے اس ڈھیلے پن کو یہ ہماری کمزوری سمجھا جا رہا، تو حضور نے فرمایا کہ اکڑ کے چلو۔ کیا جی، کیا فرمایا؟ کس سے کہا؟ کہاں اکڑ کے چلو؟ بازار میں جلوس بھی نکال سکتے تھے اکڑ کے لیکن نہیں، فرمایا اکڑ کے چلو، بیت اللہ کے گرد چلو، اور صحابہ کرام سے کہا۔ صحابہ کرام اکڑ کے بیت اللہ کا، تو اللہ کے گھر میں اللہ کا نظام دیکھو، اللہ کے گھر میں طواف کرتے ہوئے اکڑ کے چلے یا نہیں چلے؟ یہ اکڑنا ثواب تھا، گناہ تھا؟ اب کوئی دیکھنے والا ہے، بتانے دینے والا ہے کوئی؟ آپ اس وقت جو طواف کر رہے ہیں، ادھر کو کفر کا ماحول ہے، کوئی دیکھ کے تانے دینے والا ہے کہ یہ ڈھیلے ہیں؟ اب اکڑنا طواف کا حصہ ہے یا نہیں؟ اب کون تانا دینے والا جی؟ اب کون کہنے والا رحمت محمد یسرف؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اکڑ اتنی پسند آئی ہے کہ قیامت تک حج کا حصہ بن۔ تو میں نے دوسری بات عرض کی، پہلی گزارش یہ کی تھی کہ سنت دین کی اور ایمان کی بنیاد ہے، سنت نہ ہو تو ایمان بنتا ہی نہیں۔ اور دوسری بات، دین میں کسی چیز کے اچھا یا برا ہونے کی بنیاد اور معیار کیا ہے؟ سنت رسول۔ اگر سنت رسول کی مہر ہے تو اکڑنا عبادت ہے، اور سنت رسول کی مہر نہیں، سجدہ گناہ ہے۔ اگر گنجائش ہو تو ایک بات اور عرض کر دوں، سنت کیا ہے؟
سنت رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے اعمال، آپ کے فرمودات، یہ قرآن سے الگ نہیں ہے، قرآن پاک ہی کہتا ہے. یہ بات بھی ذرا تھوڑی سی سخت ہے. سنت رسول، حدیث رسول قرآن پاک سے الگ کوئی چیز نہیں، قرآن پاک کا حصہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے. روایت کس کی ہے؟ کسی سند پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. اور واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس نے قرآن سیکھنا ہو ابن ام عبد سے سیکھے، عبداللہ بن مسعود سے سیکھے. کتنا بڑا سرٹیفکیٹ، کتنی بڑی سند، اس سے بڑا ادارہ کوئی نہیں، اس سے بڑی سند کوئی نہیں. اس پوری دنیا میں اس سے بڑا ادارہ کوئی نہیں ہے سند دینے والا، اور اس سے بڑی سند کوئی نہیں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن سیکھنا ہو کس سے سیکھے؟ عبداللہ بن مسعود سے سیکھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں رہتے تھے آخری عمر میں. کوفے کی جامع مسجد میں ہفتے میں 1 دن یا 2 دن درس کا معمول تھا، درس دیتے تھے. ایک دن درس دے رہے، درس میں ایک مسئلہ بیان کر دیا عورتوں سے متعلق. عورتوں میں ایک فطرت میں یہ بات ہے، آرائش، زیبائش، سنورنا، بننا، یہ عورت کی فطرت ہے، چاہتی ہے خوب بنے سنورے. پھر اس کا جی یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو دیکھا بھی جائے. یہ بھی عورت کی فطرت کہ بننا سنورنا بھی عورت کے نیچر میں ہے، اور یہ خواہش کہ اس کو دیکھا جائے بھی اس کے نیچر میں ہے. ہر زمانے میں عورت، اور اسلام نے منع بھی نہیں کیا، نہ بننے سنورنے سے منع کیا، نہ دیکھے جانے سے منع کیا. حدود متعین کر دی، فلاں دیکھے فلاں نہ دیکھے، فلاں جگہ بنو سنورو فلاں جگہ نہیں. حدود متعین کر دی ہے، بننے سنورنے سے بھی منع نہیں کیا اور دیکھے جانے سے بھی منع نہیں کیا، حد بندی کر دی ہے. اس زمانے کے فیشن کی 2-3 باتیں تھی. نام گدواتی تھی، سوئی سے نام جسم کا نقشہ بنوا کے وہ نقشہ سا بن گیا نام، جس کو گودنا کہتے ہیں، وشم کہتے ہیں عربی میں. جو جیسے بال نوچتی تھی جسم سے جلد ملائم رہے، یہ بھی زمانے کا فیشن تھا. اور ایک تھا دانت رگڑ کے ریتی سے چھوٹے کرتی تھی، ذرا خوبصورت نظر آتے تھے. حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات المتغیرات لخلق اللہ. ایسا فیشن کرنے والی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے، جو نام گدواتی ہیں، جو بال اکاڑتی ہیں، جو دانت رگڑ کے چھوٹے کرتی ہیں. لوگوں نے سنی، گھروں میں جا کے عورتوں کے سامنے بیان کی کہ ایسا فیشن کرنے والی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے لعنت کی ہے. اب عورتوں میں بھی ہر مزاج کی عورتیں ہوتی ہیں، بہت بڑی زوراور عورتیں ہوتی ہیں، چودھری مزاج، چودھری ٹائپ عورتیں ہوتی ہیں. ایک خاتون بڑی زوراور، بڑی چودھری ٹائپ عورت تھی. بخاری شریف کی روایت میں نام دیا اس کا، ام یعقوب، بنو اسد قبیلے کی تھی. اگلے درس میں ہم کی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ درس دے رہے ہیں، آئے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے تو آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایسا فیشن کرنے والی عورتوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے؟ فرمایا ہاں کیا ہے میں نے. اب تھوڑا سوچے، اللہ نے لعنت کی ہے، اس کا ذکر کہاں ہونا چاہیے؟ عام کامن سینس کیا ہے؟ اللہ نے لعنت کی ہے، یہ کہاں مذکور ہونا چاہیے؟ عام سادہ سی بات ہے، قرآن بات ہونا چاہیے. کہتی آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے لعنت کی ہے؟ فرمایا ہاں فرمایا، میں نے کہا ہے. قرآن میں ہے یہ؟ زوراور عورت تھی، قرآن میں ہے. آپ جو کہتے ہیں اللہ نے لعنت کی ہے، تو قرآن میں ہے یہ؟ ہمارا زمانہ ہوتا، ہمارا جیسا کوئی ڈھیلا مولوی ہوتا ہے تو گھبرا جاتا غریب کہ بی بی قرآن میں تو نہیں ہے، اور پھر وہ بی بی جو حشر کرتی ہے اس کا وہ سمجھ جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اعتماد سے، بڑے حوصلے سے کہا ہاں قرآن میں ہے. اللہ اکبر. وہ کہتی ہے حضرت قرآن میں کدھر ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے. یہ مکالمہ امام بخاری نقل کر رہے ہیں. کہتی ہے قرآن پر تو میں نے بھی پڑھا، قرآن میں نہیں ہے. ہمیں ماں کراتی ہے، تو نے نہیں پڑھا. وہ کہتی ہے میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں نہیں ہے. فرماتے ہیں ماں کراتی ہے، تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں. وہ کہتی ہے واللہ لقد قرأت المصحف برقا برقا ما وجدت فيه. اللہ کی قسم ایک ایک ورقہ پڑھا ہے قرآن پاک کا، اس میں یہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی بندی تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتی ہے پڑھا ہے. قرآن پاک میں سورہ حشر پڑھی ہے؟ پڑھی ہے.
سورہ حشر میں اللہ کا یہ حکم پڑا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کا رسول جس کام کے کرنے کا حکم دے وہ کرو، جسے روکے اسے رک جاؤ. پڑھا ہے یہ تو پڑھا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لعن اللہ الواشمات والمتوشمات والمتنمسات. اللہ کے رسول نے کہا ہے. اللہ پاک نے تو اصول بیان کر دیا، میرا نمائندہ ہے بھائی، جو کہے وہ مانو. اصول تو فرم کوئی کمپنی فرم کوئی ادارہ نمائندہ بھیجے اتنی بات ہی کہتے ہیں جی. دیکھیں ہمارے روزمرہ اپنے محاورے میں کوئی فرم کوئی ادارہ کوئی شخصیت کوئی گورنمنٹ اتنا ہی کہتے ہیں ہمارے نمائندے میں یہ جو بات ہے ہماری طرف سے. اس کے بعد کوئی تفتیش کرتا ہے اس سے کہ جناب یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرف سے کہہ. ایک امبیسڈر ہے کسی ملک کا دوسرے ملک میں، اس ملک نے کاغذات دے کے بھیجا کہ ہمارا نمائندہ ہے جی. اب وہ سفیر جو ڈیلنگ کرے، کبھی کسی گورنمنٹ نے پوچھا ہے کہ تم نے پوچھا بھی ہے حکومت سے کہ نہیں پوچھا بھی، تم حکومت کی طرف سے کہہ رہے اپنی طرف سے، کبھی کسی نے پوچھا؟ اور جو پوچھے جو اس تفتیش میں پڑ جائے کہ تم جو نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہو یہ بات اس کی طرف سے کرو، اپنے کو تفتیش جو کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ روکو بھائی. جب فرم نے کہہ دیا کہ میرا ہمارا نمائندہ ہے یہ، اس کے بعد اور کسی تفتیش کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ میرا رسول ہے. رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کا معنی کیا ہے؟ نمائندہ، قاصد. رسول نمائندہ ہے. جب اللہ نے یہ اتنی بات ہی اللہ پاک فرما دیتے کہ میرا نمائندہ ہے، اگلی بات کی ضرورت نہیں تھی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی بات کی نہیں صراحت کر دی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا نمائندہ ہے، جس کام کے کرنے کا حکم دے وہ کرو، جس سے روکے اسے رک جاؤ. اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جتنی باتیں فرمائی ہیں، جتنے کرنے کے کام بتائے، جتنے رکنے کے کام بتائے، وہ سب کے سب قرآن پاک کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ سب قرآن پاک کی تعلیمات کا حصہ ہیں. اور یہ استدلال میں نہیں کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، اور روایت بخاری کی ہے. یہ روایت مکمل کر کے بات ختم کرتا ہوں. بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود نے یہ فرمایا نا، وہ اور گفتگو میں تو لاجواب ہو گئی. بادرہ مکمل ہو جائے، گفتگو میں تو لاجواب ہو گئی. اب عورت تھی، عورتوں کی کبھی نفسیات ہوتی ہیں. کہتی ہے حضرت ہمیں تو آپ تلقین کرتے، بیوی آپ کے سارے کام کرتی ہے. وہی کرے سر، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ ہمیں آپ مسئلے سناتے ہیں، بیوی آپ کے سارے کام کرتی ہے. اللہ اکبر. فرمایا میں بیٹھا ہوں، جاؤ میرے گھر. اگر ان میں سے ایک کام بھی کرتی ہو تو طلاق. اگر میری بیوی ان میں سے ایک کام بھی کرتی ہو تو میری طرف سے فارغ ہے. جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ. گئی، جا کے دیکھا، واپس آئی کرنے کی نہیں، وہ تو نہیں کرتی. فرمایا کرتی ہوتی تو میرے گھر میں نہ ہوتی. حضرات محترم، میں نے سنت رسول کے حوالے سے 3 باتیں عرض کی ہیں. پہلی بات، سنت ہی ایمان کی بنیاد ہے. دوسری بات کہ سنت ہی بنیاد ہے اس بات کی کون سا عمل اچھا ہے اور کون سا برا ہے. گناہ، ثواب، نیکی، برائی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ سنت. اور تیسری بات، سنت رسول قرآن سے الگ نہیں. تمام سنتیں اور تمام ارشادات نبوی قرآن پاک کی تعلیمات ہی کا حصہ ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا